وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اور جو بھی پہنچے تمہیں من مصیبت کوئی بھی مصیبت فبما كسبت أيديكم پس بسبب اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے ويعفو عن كثير اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت زیادہ، یعنی اکثر غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو بعض غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں انسان کو جو مصیبت بھی آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور انسان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو انسان سے غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، تو وہ غلطی معاف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی وجہ سے بھی غلطی کو جو ہے وہ نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ تو یا تو انسان استغفار بھی کرے، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں بھی برائیوں کو لے جاتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کی بجائے، انسان اپنی قسمت کو دوش دینے کی بجائے، واویلا اور جزا فضا کرنے کی بجائے، انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ انسان کو جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اکثر غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بعض کی پکڑ کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی کی پکڑ کرنا شروع کریں تو انسان تو چھوڑیں، دنیا میں جانور بھی باقی نہ بچیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ ان گناہ کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ تو اس دنیا میں اللہ کوئی جانور نہ چھوڑے، ایک جانور بھی باقی نہ بچے۔ کیوں؟ انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جائے، بارش برسنا بند ہو جائے، اللہ کی طرف سے رحمتوں انعامات کا نزول بند ہو جائے، تو انسان جانور بھی باقی نہ بچیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک،
اور اصل حساب کتاب دار الجزا جو بدلے کا گھر ہے آخرت، اصل جزا اور سزا اس میں ملے گی۔ تو بہت گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بعض گناہوں کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اس کی کافی وضاحت ہو چکی ہے اس آیت کریمہ کی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان پر جو مصیبت آئے تو انسان اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر مصیبت کیوں آئی ہے۔ کسی انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے ایک لحاظ سے، اس لیے رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے برے عمل کی وجہ سے اسے لاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کے برے عمل کی وجہ سے مصیبت بھیجیں تو ایک تو وہ برا عمل وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر اس مصیبت کی وجہ سے بغیر استغفار کیے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان استغفار کر لے پھر تو انسان کو اس کی دنیا میں یا آخرت میں سزا بھی نہیں ملتی۔ اگر انسان استغفار نہ کر سکے، انسان سے سستی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مصیبت بھیج کر وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو انسان کے لیے مصیبت فائدہ مند ہوئی۔ پھر اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور انسان روٹین کی زندگی کی بجائے جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان مصیبت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر مصیبت نہ آئے تو پھر انسان بعض دفعہ اپنی غفلت میں اور انسان اپنے روٹین کے اندر، اپنی خرابیوں کے اندر اس طرح مگن رہتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوکر نہ لگے تو پھر موت ہی گویا کہ پھر انسان کے لیے یہ سب سے بڑی ٹھوکر ہوتی ہے۔ لیکن اس موت کے ساتھ اس موت کے بعد پھر انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا، اور موت کے وقت انسان توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ انسان کے لیے اس اعتبار سے دیکھیں تو کتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ولم یکن لہ ما یکفرها من العمل، اور بندے کے لیے نہ ہوں جو ان گناہوں کو معاف کروا دے، بندے کے ایسے اعمال نہ ہوں جو انسان کے وہ پرانے گناہ معاف کروا دے۔ کون سے اعمال انسان کے پرانے گناہ معاف کرواتے ہیں؟ توبہ استغفار، یا پھر نیک اعمال جیسے میں نے ذکر کیا، توبہ استغفار سے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا نیک اعمال کرنے سے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے توبہ استغفار کر کے اللہ سے گناہ معاف نہ کرائے ہوں، یا نیکیاں کر کے وہ گناہ معاف نہ کروائے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک انسان مگن ہے اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں میں اور دنیا داری کے اندر مگن ہے، اس کو اللہ یاد نہیں یا غفلت میں ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ ابتلاہ اللہ بالحزن، پھر اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں، غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکفرھا عنہ، تاکہ اللہ اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ تو انسان کی خطائیں معاف ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مصیبت انسان پر آتی ہے اور مصیبت کی وجہ سے انسان کی خطا معاف ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ایسے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن دیگر روایات سے، قرآن کریم کی آیات وغیرہ سے اس کا معنی جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5645 5645۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو کسی پر مصیبت بھیجنا، کسی پر آزمائش آنا، یہ گویا کہ اللہ کا اس سے خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اگر انسان نے استغفار نہ کیا ہو، اگر ایک انسان کے پاس اتنے نیک اعمال نہ ہوں کہ اس کی وجہ سے اس سے گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر گناہ کا وبال آخرت میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کر، آزمائش بھیج کر اس کا وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔
اور ٹھوکر لگنے سے انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہوں گی دنیا کے اندر، بعض لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے، ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں۔ تو ہر بندے کی زندگی میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم البتہ ضرور چکھائیں گے انہیں ہلکا عذاب بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ موت، یا جب انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بڑا عذاب جو پھر جس کے بعد انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، تو یا موت مراد ہے بڑے عذاب سے، قیامت مراد ہے۔ تو بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، اس سے مراد آزمائشیں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، اس کی وجہ یہ ہے لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ لوگ رجوع کریں، ان کو ٹھوکر لگے، اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں۔ ایک انسان سو رہا ہو، اس کا دشمن اس پہ حملہ آور ہونے والا ہو، تو کتنی بڑی خیر خواہی ہے اگر کوئی بندہ اس کو اس نیند سے جگا دے۔ تو خیر خواہی ہے یا وہ سونے والا اس کو گالیاں دے کہ تم نے مجھے میری آرام کی نیند سے کیوں جگا دیا؟ نہیں، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے سوتے ہوئے وہ ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے تو کوئی اسے جگا دے۔ تو اگر مصیبت انسان پر آ کر انسان کو غفلت کی نیند سے جگا دے تو کتنی بڑی رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور انسان کو اسے رحمت ہی سمجھنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم آیت نمبر 41، کہ خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی تباہی ہے اور سمندر میں بھی تباہی ہے۔ سمندر کے اندر کبھی طوفان آتا ہے اور سمندری مخلوق اور سمندر پہ چلنے والی کشتیاں، جہاز اور یہ چیزیں جب، اور اسی طرح کناروں پہ رہنے والے لوگ جب سونامی اور جو اس قسم کے طوفان آتے ہیں بڑے بڑے، تو یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح خشکی میں جو فساد بپا ہوا ہے، جو قتل و غارت اور جو جس قسم کا بھی فساد ہوتا ہے خشکی میں تری میں، یہ سارا لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں بھیجتے ہیں؟ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ذائقہ چکھائیں لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا۔ وہی جو ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ اکثر گناہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی بعض کے اللہ پکڑ کرتے ہیں، تو یہاں اللہ نے فرمایا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائیں، سارے اعمال کا نہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ اکثر گناہ ویسے معاف کر دیتے ہیں، صرف نظر کر لیتے ہیں، بعض کی پکڑ کرتے ہیں۔ اور کیوں پکڑ کرتے ہیں؟ وہ بھی خشکی اور تری میں فساد آتا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ فساد بھی بعض اعمال کی وجہ سے آتا ہے، سارے اعمال کی وجہ سے نہیں آتا۔ اور آتا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اور جو بدبخت کہنا چاہیے، اللہ سب کو توفیق دے اور اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے کہ جب ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور ہم پھر بھی اللہ کی طرف نہ لوٹیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آزمائش آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، تو پھر آپ سمجھیے اللہ معاف کرے کہ پھر ایسے لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر ان کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل۔ پتھروں میں بھی تری پیدا ہو جاتی ہے، پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے سخت دل ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، کہ ان کو تو کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی، اور کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے ڈر میں مبتلا نہیں کرتی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 42، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، جس طرح آپ کو قریش کی طرف بھیجا ہے، پچھلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بس ہم نے پکڑ لیا ان کو خشکی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پکڑ لیا ان کو اور تنگی کے ساتھ۔ سخت حالات آئے، تنگیاں، بیماریاں، آزمائشیں آئیں۔ یہ سخت حالات اور تنگیوں کا ذکر رسولوں کے ساتھ
ان کا ذکر کیوں فرمایا کہ ہم نے پچھلی امتوں کی طرف رسول بھیجے اور پھر ہم نے ان امتوں کو سختیوں کے ساتھ اور تنگیوں کے ساتھ پکڑا. سختی اور تنگی کا رسول بھیجنے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب رسولوں پر وہ ایمان نہ لائے، تو جب رسولوں پر وہ ایمان نہ لائے، جب رسول جو وحی لائے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات لائے تھے، جب انہوں نے رسولوں کو اللہ کے رسول ماننے سے انکار کیا اور رسولوں پر اترنے والی اللہ کی وحی کا انکار کیا، اور رسول جو انہیں اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر و نواہی پہنچاتے رہے، انہوں نے ان اوامر و نواہی کو نہ مانا، تو پھر کیا کیا اللہ نے اس کی انہیں سزا کیا دی دنیا کے اندر؟ اللہ نے انہیں خشکی اور سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑ لیا. وہی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، ہلکی مصیبت. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلہم یتضرعون، بڑی غور طلب آیت ہے، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. اللہ ہمیں عذاب دے کر، ہمیں مشکل میں مبتلا کر کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی اللہ کو کوئی سکون نہیں ملتا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم پہ جب مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے سختی دیتا ہوں، تنگی دیتا ہوں، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، لوگ اللہ کو پکاریں. اب اگلی آیت ذرا سنیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی کیا کیفیت ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی، ہماری طرف سے مصیبت آئی ان کے اعمال کی وجہ سے، تضرعوا، پھر وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو اب اللہ تو مصیبت بھیجتے ہیں، چھوٹی آزمائش بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں. اگر لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں تو انسان کے لیے یہ چیز خیر بن گئی بہت زیادہ، اور اس نے انسان کو اللہ کے قریب کر دیا. اور اللہ کے قریب ہونے سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن جو بدبخت، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو مصیبت کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، وہ اللہ کے بالمقابل، وہ اللہ کا مقابلہ کرنے پر، اور وہ زیادہ جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ زیادہ اللہ کے بالمقابل جو ہیں وہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ولیکن قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو پتہ لگا کہ جو آزمائش میں بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا تو ایسے شخص کا دل سخت ہو گیا. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب بالکل وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول گئے، بالکل دنیا میں مگن ہو گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس کو مصیبتیں بھی اللہ کے قریب نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے اب یہ اس بندے کا دل سخت ہے، یہ بندہ پوری طرح شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو نے جتنی عیش کرنی ہے عیش کر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کیوں؟ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جائیں ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم پھر انہیں پکڑ لیتے ہیں، اچانک پھر ان پر موت یا عذاب آتا ہے. اب تو غفلت سے وہ خود جاگے ہی نہیں، وہ غفلت کے اندر ہی پھر انہیں عذاب آ گیا یا موت آ گئی، پھر اچانک ہی وہ نا امید ہو جاتے ہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کٹ جاتی ہے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. اب ان کی جڑ کٹ جاتی ہے، اب بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ. والحمدللہ رب العالمین، اور ہر تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تعریف کے لائق ہے جو ایسے بدبختوں کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے، جو مصیبت میں بھی خواب غفلت سے نہیں جاگتے، والعیاذ باللہ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں ہم پر، تو ان آزمائشوں کو ہمیں اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہیں اگر ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں، اور اللہ اس لیے آزمائشیں بھیجتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، میرا گناہ تو اتنے زیادہ نہیں تھے، میں نے تو گناہ نہیں کیا، مجھ پر اتنی بڑی مصیبت کیوں آئی، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. تو اس وقت انسان سمجھے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی. اگر انسان کو نہیں سمجھ آ رہی، بعض دفعہ انسان کو نہیں سمجھ آتی، شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، پھر انسان، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور انداز سے بھی ہمیں سمجھایا. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مصیبت تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے تو اس کو اللہ کا حکم سمجھ لو، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ لو. اللہ کے فیصلے سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، اللہ کی قضاء و قدر سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. جب اللہ کی قضاء و قدر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، جب ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک حصہ تقدیر ہے، اچھی ہو یا بری.
ہمیں اچھی تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اچھی صورت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ سب تعریف اللہ کی جس نے مجھے اچھی صورت دی، اور میں اللہ کی دی ہوئی صورت پہ میں راضی ہوں۔ اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر راضی ہوں، کیونکہ میرا رب نے اس کو میرے لیے پسند کیا۔ اگر اللہ نے اسے اچھی شکل نہیں دی دنیا کے اندر، یہ بھی تقدیر ہے اس کی تقدیر کا حصہ ہے، اس کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے جو چاہا، مجھے جو چاہی اس نے صورت بنائی میری، اس نے جو چاہا مجھے دیا، زیادہ دیا تب بھی اللہ کی تعریف، کم دیا تب بھی اللہ کی تعریف۔ اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا، میں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے تیرے معزز رب سے کس نے بہکا دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ معزز رب، وہ مہربان رب، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، تجھے برابر برابر کیا، متوازن بنایا، تمام اعضاء، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اللہ نے چاہی اللہ نے اس میں تجھے جوڑ دیا۔ کسی انسان کا مذاق اڑانا، اس کی ظاہری شکل و صورت کا، اس کی حالت کا، یہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانے والے یعوذ باللہ۔ اللہ نے اس انسان کے لیے وہ چیز بنائی ہے، اللہ نے جو چاہا اللہ نے انسان کو اس میں جوڑ دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اللہ نے اسے جوڑا۔ تو اللہ نے جو ہمیں صورت دی، جو ہمیں چیز دی، یہ اللہ کا ہمارے بارے میں فیصلہ ہے، اور ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انسان اگر اس طرح نہیں سمجھتا تو اس طرح سمجھ لے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11۔ تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر راضی ہو جاؤ، اسے قبول کر لو، شکوہ نہ کرو اس پر وویلا اور نا امیدی کا اظہار اور شکوے، اور اے اللہ مجھ پر ہی یہ مصیبت آنی تھی۔ آپ یاد رکھیے کلمہ بعض دفعہ اللہ معاف کرے انسان کو کفر تک اور کہاں تک لے جاتا ہے۔ یا آپ کس کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے قضاء و قدر پر۔ اے اللہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا۔ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن انسان کو دوسروں کی جو بدحالی ہے اور دوسروں کی مصیبت نظر نہیں آتی انسان کو۔ انسان پہ جب خود مصیبت پڑتی ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے۔ ویسے اگر غور کرے، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، انسان دنیا میں اپنے سے بدحال کو دیکھے، اپنے سے کم تر کو دیکھے۔ ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نیکی میں انسان کو اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات میں انسان کو اپنے سے بدتر کو دیکھنا چاہیے۔ جب بھی انسان کے دل میں آئے کہ میرے پاس فلاں سے کم ہے، فلاں سے میرے پاس نعمتیں کم ہیں، انسان کم تر کو دیکھے۔ تو انسان پہ جو مصیبت بھی آتی ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہمیں ان کی مصیبت نظر نہیں آتی کیونکہ ہم پر پڑی نہیں ہے۔ تو انسان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس پہ راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان پہ جو مصیبت آئی وہ انسان کے عمل کی وجہ سے، انسان کے عمل کی وجہ سے انسان پر مصیبت آتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، پھر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پہ راضی و رضا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا فرما دیا۔ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے، ہمیں کافروں پر غلبہ دیں گے، تو ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا اور ہم مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ باتیں آئیں۔ کچھ منافقین انہوں نے پروپیگنڈا کیا، کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سمجھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، سورہ آل عمران آیت نمبر 165، کہ جب تم پر مصیبت آئی تم اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے، تمہارے 70 شہید ہوئے۔ وہ شہادت بھی ایک لحاظ سے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے شہادت مومن کے لیے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اگر مومن جو ہے وہ غازی بنے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور شہادت اللہ اس سے بھی بڑا انعام ہے۔ مومن کے لیے دونوں چیزیں خیر ہیں۔
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کافر مسلمان کے بارے میں اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو وہ دو اچھی چیزوں میں سے ایک چیز کا انتظار کرتا ہے، یا تو کافر مسلمان کی اصل میں منافق لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمان غالب آتے ہیں، دیکھو فتح یاب ہوتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے، فتح ہوتی شکست ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیتیں، سورہ توبہ میں منافقین کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا منافقین سے کہہ دیں کہ تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہو، ہمیں فتح ہوگی، ہمیں شکست ہوگی، تم ہمارے بارے میں جو بھی انتظار کر رہے ہو دو اچھی باتوں میں سے ایک بات کا انتظار کر رہے ہو، اگر ہمیں فائدہ ہو گیا، فتح ہو گئی اور ہم فتح یاب ہو کر لوٹے تو غازی بن کے لوٹیں گے، یہ بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر ہم کام آ گئے اللہ کے راستے میں تو یہ شہادت ہے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے حق میں وہ کامیابی ہے۔ تو جب مصیبت آئی جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، شہادت بھی اللہ کا ایک انعام ہے، 70 شہید ہوئے، لیکن بہرحال انسان اس کو مصیبت بھی سمجھتا ہے دنیا کے اندر۔ تو جب مصیبت آئی تو حالانکہ تم اسے ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے، یعنی جنگ بدر کے موقع پر 70 مردار کیے تھے کفار کے بڑے بڑے سردار، اور 70 کو قیدی بنایا تھا، تو تم نے کہا انا ھذا، یہ مصیبت کیوں آئی، یہ آزمائش ہم پر کیوں آئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجیے کہ تمہارے اپنی جانوں کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ صحابہ جن کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، جن سے افضل انبیاء کے بعد علیہم السلام اجمعین کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ صحابہ کرام ان پر بھی جو مصیبت آتی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی، تم جو جبل رماد چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے تم چلے گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہیں ہلنا یہاں سے۔ انہوں نے کہا فتح ہو گئی ہے، اب جا کے مال غنیمت لوٹنا چاہیے۔ 10 صحابہ کرام کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں ہلنا، تو ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا مقصد تھا کہ جنگ کے دوران، تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ 40 صحابہ جو ہیں وہ چلے گئے، 10 وہیں کے وہیں رہ گئے، پیچھے سے خالد بن ولید آئے، 10 صحابہ کرام کو شہید کیا، پیچھے سے حملہ کیا اور نقصان ہوا، تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی جس دن 2 جماعتیں ملیں یعنی احد کے دن، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ ایک ہی جگہ پر اللہ نے دونوں باتیں اکٹھی کر دیں، مصیبت کی دونوں وجوہات اکٹھی کر دیں کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، قل ہوا من عند انفسکم، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچی وہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر انسان کو اس طرح سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھ لو، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پہ راضی ہو جاؤ۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنین کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ منافقین کو جان لے، تو تاکہ پتہ لگ جائے اب اس مصیبت میں صبر کون کرتا ہے، یہ ایک آزمائش بھی ہے، صبر کون کرتا ہے اور کون اس پہ واویلا کرتا ہے اور نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح منافقین نے کیا جنگ احد کے موقع پر۔ تو اکثر ہمارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، اور بعض گناہوں پر اللہ پکڑ کر لیتے ہیں۔ اور بڑی عظیم حدیث آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو سے صرف نظر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا آخرت میں نہیں دیں گے، اور جس گناہ پر اللہ پکڑ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت عدل والے ہیں، کرم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی ڈبل سزا نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی سزا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ نے دنیا میں صرف نظر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اس کی سزا دنیا میں نہیں ملی چلو اس کو اس کی سزا آخرت میں دے دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ تو دیکھیے کافر کا تو کوئی بھی عمل کافر کا تو جب تک کافر ہے اس کا عمل چاہے وہ نیک بھی ہو قابل قبول نہیں ہوتا، وہ تو راکھ ہے اور اڑتی ہوئی گرد ہے، وہ جب تک ایمان نہیں لاتا تب تک اس کو اس کا عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نعمتیں ہو جائیں، آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کے لیے سراب ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، تو یہ چیزیں زیادہ تر مومنوں کے لیے ہی ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، وما اصابکم من مصیبت، اسی آیت کریمہ کی شرح میں، اور یہ حدیث ہے بھی صحیح، حسن بغیر ہی ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے لوگو، الا احدثکم عن رسول اللہ حدیثا ينبغی للمؤمنین ان یعوہ، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث بیان نہ کروں تمام مسلمانوں کو لائق ہے کہ اسے یاد کر لیں؟ قلنا، ہم نے عرض کیا، بلا یا امیر المؤمنین، کیوں نہیں اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت خلیفہ تھے۔ فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وما اصابکم من مصیبت، یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 30، فرمایا ما عاقب اللہ علیہ من ذنب فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، فاللہ احلم من ان یثنی علیہ العذاب فی الآخرہ، اللہ بہت حلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا ڈبل دیں آخرت میں، دنیا میں بھی دے دی اب آخرت میں بھی دی، جب دنیا میں دے دی تو وہ گناہ معاف ہو گیا اور انسان اللہ کی طرف بھی لوٹ گیا اور گناہ بھی معاف ہو گیا۔ کتنا فائدہ ہوا، کیونکہ انسان نے خود تو گناہ کی معافی نہیں مانگی، خود تو نیک عمل نہیں کیا کہ گناہ معاف ہو جائے، اللہ نے آزمائش بھیج کر، مصیبت بھیج کر اس کو معاف کر دیا۔ جب دنیا میں مصیبت بھیجی تھی، آخرت میں اللہ اس کی سزا نہیں دیں گے۔ وما عفى الله عنه من ذنب في الدنيا، اور جس گناہ کو اللہ دنیا میں معاف کر چکے ہیں، چھوڑ دیا ہے دنیا میں، ويعفو عن كثير، فاللہ اکرم من ان يعود في عفوه، اللہ تو بہت معزز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کی سزا دے دیں۔ یہ تو کرم کے منافی ہے کہ اگر ایک دفعہ دنیا میں اللہ نے معاف کر دیا، اب اللہ کہ نہیں میں نے دنیا میں چونکہ سزا نہیں دی، اب آخرت میں اس کی سزا دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اللہ آخرت میں اس کی سزا دیں، اللہ کریم ہے، اللہ ایسے نہیں کرتے۔ تو جس کو اللہ نے معاف کر دیا دنیا میں بھی معاف ہو گیا، آخرت میں بھی، جس کی سزا دے دی اس کی سزا آخرت میں ڈبل نہیں ملے گی۔ ہاں، اب جس کو اللہ نے معاف نہیں کیا اور جس کی سزا نہیں دی اور جس کی توبہ انسان نے نہیں کی، اب اور وہ اگر وہ شرک نہیں ہے، اللہ چاہے تو اللہ ویسے پھر بھی معاف کر دے اور چاہے تو اللہ اس کی سزا دے دے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اصل میں انسان کے اعمال کی، برے اعمال کی بعض دفعہ اتنی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے صرف اس کی جو مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت وہ صرف انسان پر نہیں پڑتی، وہ انسان کے علاوہ اوروں پر بھی پڑ جاتی ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے جب قحط سالی ہوتی ہے یا زیادہ بارشیں، سیلاب وغیرہ کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس آزمائش میں، اس مصیبت میں ایسے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی یا ان کے بعض دیگر گناہ ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ ایک شخص کے یا چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر مصیبت آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی پکڑ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایک جانور بھی نہ چھوڑیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جانور تو مکلف نہیں ہے، تو انسان کے اعمال کی وجہ سے جانوروں کو اللہ کیوں نہ چھوڑے، یعنی بعض دفعہ انسان کے اعمال کی وجہ سے جانور متاثر ہوتے ہیں، جب قحط سالی ہوتی ہے اور جانور مرتے ہیں، جانوروں کا کیا قصور ہے؟ تو اب آپ کہیں گے کہ گناہ کسی کا ہے، سزا کسی کو مل رہی ہے، یہ اصل میں یہی میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اصل میں صرف سزا نہیں ہے، اس کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سزا تو ہے جو آخرت میں ملنی ہے، اور آخرت میں غیر مکلف کو کوئی سزا نہیں ہے، جانوروں کو کوئی سزا نہیں ہے آخرت میں۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدلہ لیں گے، اور سینگ والی بکری، جس نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی دنیا میں ناحق، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلوائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کتنے عادل ہیں، کتنے انصاف کرنے والے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ لیکن جانوروں کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان کے اعمال کی وجہ سے جانوروں کو بھی آزمائش کا شکار ہونا پڑتا ہے کئی دفعہ، یا دوسرے لوگوں کو بھی آزمائش کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا اور جب قوم لوط کی بستی کو الٹایا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کتوں کی اور گدھوں کی چیخنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی۔ جب ان کو آسمان پر لے جایا گیا اور آسمان پر لے جا کر بستی کو الٹایا گیا تو کتوں کی اور گدھوں کی اور جانوروں کی چیخنے کی آوازیں بھی آسمانوں والوں نے سنی، تو ان کے ساتھ جانور بھی اس
عذاب کا شکار ہوئے، تو اس مصیبت کا شکار ہوئے. کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کسی عالم کے پاس کوئی شخص آیا، کہنے لگا کہ میں چھوٹی عمر سے نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں چھوٹی عمر سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے باپ کے گناہوں کی وجہ سے، فَبِذُنُوبِ وَالِدِيكَ، تمہارے باپ کے اعمال کی وجہ سے. تو انسان کو بعض دفعہ باپ کے، بڑوں کے برے اعمال کی وجہ سے انسان پر بھی مصیبت آتی ہے. اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے انسان پر بڑی اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. سورہ کہف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعہ، اس واقعے میں بھی وہ جو دو بچے تھے جن کی دیوار تھی، وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی تھی، حالانکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں پوچھا تھا. تو حضرت موسیٰ نے جو آخری سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی جدائی ہو گئی بعد میں، حضرت خضر نے کہا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا. بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ میں نے دیوار کیوں ٹھیک کی تھی. تو کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو یتیم تھے، شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا، فوت ہو گیا تھا. تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو وہ بچے تھے، بچوں کا مال کوئی اور ہڑپ پڑ جاتا. اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کر وہ باپ کا مال لیں، تو اللہ نے اس کے لیے حضرت خضر سے وہ دیوار ٹھیک کروائی. تو اسی کو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے. تو یہ بعض دفعہ بڑوں کی نیکی اور بعض دفعہ بڑوں کے اعمال کی وجہ سے انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، یا انسان پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا کے اندر ہے. ویسے آخرت کے بارے میں یہ اصول ہے کہ آخرت میں کسی کو کسی دوسرے کے عمل کی نہ سزا ملے گی، نہ کسی دوسرے کے عمل کی جزا ملے گی. یہ آخرت کے حوالے سے ہے. دنیا میں انسان دوسروں کے عمل کی وجہ سے اس کو نعمتیں بھی مل سکتی ہیں، اور دوسروں کے عمل کی وجہ سے اس کو سزا یا وبال بھی اس پر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر ماں باپ مالدار ہوں تو بچے بھی گویا کہ ہاتھ میں سونے کا چمچہ، منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آخرت کا اصول یہ ہے کہ آخرت میں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرے گا انسان کو وہ ملے گا. کسی دوسرے کا عمل کسی دوسرے پر نہیں پڑتا. اور سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے. یہاں چونکہ گناہ کی بات ہو رہی، گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، تو سلف صالحین کہتے ہیں قرآن کو بھولنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اگر ایک بندہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، یا کوئی بندہ قرآن کو پڑھتا ہو پھر پڑھنا چھوڑ دے، کوئی بندہ قرآن کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد وہ اس کو بھول جائے، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے اللہ ٹھوکر لگاتے ہیں اور اللہ مصیبت بھیجتے ہیں. بہرحال فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے دنیا میں. یعنی جب اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرتے ہیں اور تم پر مصیبت بھیجتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. زمین میں رہنے والی کوئی مخلوق اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. اللہ کو عاجز کرنے سے مراد اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتی. اللہ کسی کو سزا دیں اور وہ اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہاں تو زمین کا ذکر ہے کہ زمین میں کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. دوسری آیتوں میں آسمان کا ذکر بھی ہے، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. نہ آسمان کی کوئی مخلوق اللہ کو عاجز کر سکتی ہے، نہ زمین کی کوئی مخلوق اللہ کو عاجز کر سکتی ہے.
تو زمین و آسمان یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت یا کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا مصیبت کو۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اگر اللہ تمہاری پکڑ کرے تو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اگر اللہ تمہارا دوست ہے، تم نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہیں کسی دوسرے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ کے دشمن ہو، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی اللہ کے علاوہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ نہ تم خود عاجز کر سکتے ہو اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ کوئی اور تمہارا ساتھی، کوئی اور تمہارے لشکر وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ کوئی تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے الجواری، جواری یہ جمع ہے جاریتن کی، اور جاریتن جاری رہنے والی، چلنے والی کشتی، تو الجواری کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ جاریہ کے کئی معنی ہیں، جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں، لونڈی کو بھی کہتے ہیں، اور جاریہ جو ہے نا کشتی کو بھی کہتے ہیں، جاری رہنے والی، چلنے والی۔ تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، چونکہ یہاں سمندر کا ذکر ہے تو یہاں کشتیاں اور جہاز مراد ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کشتیاں، جہاز، فی البحر سمندر میں، کالاعلام بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اعلام جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو بڑی نمایاں ہو۔ انسان کے نام کو بھی علم کہتے ہیں، پراپر نام جو ہوتا ہے، چونکہ وہ انسان کی علامت ہوتی ہے، اور پہاڑ دور سے نظر آتا ہے، تو اصل میں علم کا مطلب جانی پہچانی چیز، جو چیز دور سے نظر آ جائے۔ علم نشان کو بھی کہتے ہیں، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جھنڈا بھی نشان ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، تو پہاڑ کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کشتیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑوں کی طرح سے مراد بڑی بڑی کشتیاں، اتنی بڑی کشتی کہ دور سے پہاڑ نظر آئے، نمایاں نظر آئے دور سے، تو پہاڑ کی طرح کشتیاں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے، یعنی اللہ رب العالمین، یسکن الریح وہ روک دے ہوا کو، فیضللن رواکد علی ظہری، تو وہ ہو جائیں رکی ہوئی، علی ظہری اس کی پشت پر، وہ ہو جائیں یعنی کشتیاں۔ یہ یضللن کا مطلب ہو جائیں، یہ یضللن وہ ضلالت والا نہیں ہے، گمراہی والا، وہ ضاد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ زوئیں کے ساتھ ہے، جس کو ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں، طاغا۔ تو یضللن، ضل کا مطلب ہوتا ہے ہونا۔ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو، اور جو بڑی بڑی کشتیاں ہیں، تم سمجھتے ہو کشتیوں کو تم چلاتے ہو، پرانے زمانے میں تو موٹریں نہیں ہوتی تھیں، پرانے زمانے میں ہواؤں کے ذریعے یا چپوؤں کے ذریعے اس طرح کر کے چلتی تھی، تم سمجھتے ہو تم چلاتے ہو، یا آج موٹر وغیرہ اور یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، انجن وغیرہ، تو یہ انسان نہیں چلاتا، یہ اللہ چلاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کشتیاں اور وہ جہاز سمندر کی پشت پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اللہ ہواؤں کو چاہے تو روک دیں۔ پرانے زمانے میں زیادہ ہواؤں کے اوپر ہوتا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر کرنے والا یعنی مشکلات میں، شکر کرنے والا یعنی نعمتوں میں، اور صبر اور شکر کرنے والے سے مراد مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان ہی صبار اور شکور ہوتا ہے، کافر نہ صبار ہوتا نہ شکور ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی صبارین شکور ہے، گویا کہ آپ سمجھیے مراد وہاں مومن ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں یعنی ایمان لانے والے کے لیے، جس طرح دوسری آیتوں میں ہے ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اسی معنی میں ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے کشتیوں میں۔ او یوبقہن، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ چاہے تو ہوا روک دے، وہ کشتی وہیں کی وہیں کھڑی رہے، اللہ چاہے تو کشتیوں کو تباہ کر دے طوفان بھیج کر۔ بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یہ جو کشتی روکے گی سمندر میں، یہ کشتی تباہ ہوگی،
طوفان آئے گا، ہوا غرق ہوگی کشتی، یہ بھی لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وہی بات ہے جو 2-3 آیتوں پہلے اللہ نے بیان کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إليه